بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، حضرت علی علیہ السلام کے مناقب کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے وہ مناقب کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام اکیلے ہیں، یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے مثل ہیں ان مناقب میں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہیں انہی مناقب میں۔ یہ مناقب، یہ فضائل کسی اور کے حصے میں نہیں آئے، کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں 29ویں فضیلت وَأَمَّا التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ، 29ویں فضیلت کون سی فضیلت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت صاحب الحوض لا یملکہ غیرک۔ فرمایا یا علی تو ہی حوض کوثر کا مالک ہے، حوض والا تو ہی ہے، حوض تیری ملکیت ہے، کوئی اور کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہوگا حوض کوثر۔ وَسَيَأْتِيكَ قَوْمٌ فَيَسْتَسْقُونَكَ فَتَقُولُ لَا وَلَا مِثْلَ دَرَّةٍ۔ فرمایا ایک قوم ایسی بھی آئے گی، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو محبت نہیں کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کو اگر کسی نے مولا کہہ دیا تھا تو مختلف وجوہات کے ذریعے سے حدیث غدیر جیسی متواتر حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیتے تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے اس میں مناقب بیان کیے گئے ہیں، فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیں گے مولا علی علیہ السلام کے پاس اس دن، محشر کے دن آئیں گے، پانی کا مطالبہ کریں گے، مانگیں گے حوض کوثر، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دن پانی دینے کا نہیں ہوگا، وہ دن حساب کا دن ہوگا، وہ دن عقاب کا دن ہوگا۔ فَيَنصَرِفُونَ مُسْوَدَّةَ وُجُوهِهِمْ، پس وہ جائیں گے منہ لٹکا کے جائیں گے، سیاہ چہروں کے ساتھ جائیں گے۔ وَسَتَارِدُ عَلَيْكَ شِيعَتِي وَشِيعَتُكَ، یا علی پھر میرے شیعہ اور تیرے شیعہ آئیں گے۔ فَتَقُولُ رُدُّوا رُوَاءَ مَرْوِيِّينَ، تو پھر تو کہے گا کہ انہیں بھرپور سیراب کرو، انہیں حوض کوثر سے بھر بھر کے جام پلاؤ۔ فَيَرُدُّونَ مُبْيَضَّةَ وُجُوهِهِمْ، بس جب وہ جائیں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ منقبت ہے کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وہی اکیلے ہیں جو صاحب حوض کوثر ہیں، انہی کی ملکیت ہے حوض کوثر۔ وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ، 30ویں فضیلت، 30th فضیلت کون سی ہے مولا کائنات کی حضرت علی علیہ السلام کی؟ اس منقبت کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی امت 5 جھنڈوں تلے جمع ہوگی۔ پیغمبر اسلام کی امت کے 5 پرچم ہوں گے۔ ایک پرچم اللہ کے رسول کی امت میں موجود فرعون کا ہوگا، ایک فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، ایک فرعون اللہ کے رسول کی امت میں ہے۔ دوسرا جھنڈا سامری کا ہوگا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری تھا، ایک سامری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی ہے۔ فرمایا ایک میری امت کے فرعون کا جھنڈا ہوگا، ایک میری امت کے سامری کا جھنڈا ہوگا، ایک میری امت کے جاسلیک کا جھنڈا ہوگا۔ جاسلیک عیسائیوں کا ایک بہت بڑا منصب ہے جسے جاسلیک کہا جاتا ہے۔ اور ایک ابو الاعور السلمی کا جھنڈا ہوگا۔ ابو الاعور السلمی وہ تھا کہ جو شدید مبغض مولا کائنات تھا، بہت ہی زیادہ بغض رکھتا تھا، نماز کے اندر بد دعا کرتا تھا، نماز کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک سب شتم کیا کرتے تھے نماز میں پیغمبر اسلام کے بھائی اللہ کے رسول کے سچے جانشین پر۔ اور 5واں جھنڈا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی تیرا جھنڈا ہوگا۔ 5 جھنڈے ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک اللہ کے رسول کی امت میں موجود فرعون کا جھنڈا ہوگا، اللہ کے رسول کی امت میں موجود سامری کا جھنڈا ہوگا، اللہ کے رسول کی امت میں موجود جاسلیک کا جھنڈا ہوگا، اور چوتھا ابو الاعور
چوتھا جھنڈا ابو الاعور السلمی کا جھنڈا ہوگا، اور پانچواں جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کا ہوگا۔ اب میں یہ بیان نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی امت میں فرعون کون ہے، اللہ کے رسول کی امت میں سامری کون ہے، اللہ کے رسول کی امت میں جاسلیق کون ہے، اور ابو الاعور السلمی جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کیا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہی پانچواں جھنڈا ہوگا، فَمَعَكَ يَا عَلِي تَحْتَهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ، یا علی اس پانچویں پرچم تلے تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، تیرے ساتھ دوستی رکھنے والے لوگ ہوں گے، تیرے ساتھ ولا رکھنے والے لوگ ہوں گے، مؤمنین ہوں گے، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ، یا علی تو ہی ان کا امام ہوگا۔ ثم یقول اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوگا ان باقیہ چار کے لیے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ۔ یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، سورۃ حدید کی آیت ہے۔ جب قیامت کے دن ہوگا، مومنین کو اعزاز مل رہا ہوگا، مومنین کامیاب ہوں گے، ان کے ساتھ رہنے والے منافقین منافقات ان کو جہنم کی ٹکٹ مل رہی ہوگی، تو پھر وہ کیونکہ بات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو قرآن مجید کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، منافقین اور منافقات ان لوگوں کو کہیں گے کہ جو ایمان والے ہیں، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، قیامت کے دن مومنین کے چہروں پر نور ہوں گے، محبان اہل بیت علیہ السلام کے چہروں پر نور ہوں گے، مولا کائنات کے ماننے والوں کے چہروں پر نور ہوں گے۔ منافقین حضرت علی علیہ السلام کے محبین کو کہہ رہے ہوں گے، مولا کائنات کو نہیں، محبان علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں، چہرے سے نکلنے والے نور سے استفادے کی درخواست کر رہے ہوں گے۔ تو پھر کیا جواب ملے گا انہیں؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب جاؤ وہیں سے نور تلاش کرو جہاں پر نور کا حکم دیا گیا تھا۔ نور کا حکم تھا دنیا کے اندر محبت کرنا تھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، نور یہیں سے آتا ہے، لیکن تم نے دنیا کی اس قیمتی فرصت کو، قیمتی لمحے کو ضائع کر دیا، تو اب یہاں پر نور حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، تو ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس دیوار کے اندر رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس دیوار کے باہر منافقین ہوں گے کہ جو عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور اس رحمت کے اندر کون ہوں گے؟ وَهُمْ شِيعَتِي وَمَنْ وَالَانِي وَقَاتَلَ مَعِي الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ وَالنَّاكِبَ عَنِ الصِّرَاطِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحمت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں میرے شیعہ ہوں گے، وہ ہوں گے کہ جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ میرے شیعہ ہوں گے جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی، اور میرے ساتھ انہوں نے باغیوں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا۔ وَبَابُ الرَّحْمَةِ هُمْ شِيعَتِي، اور رحمت کا دروازہ میرے ہی شیعہ ہوں گے۔ جب یہ کافر اور منافق دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے گھر اکٹھے ہوتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہوتے تھے، بعض لوگ محبان اہل بیت ہیں اور بعض لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، باپ محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہے، بیٹا اہل بیت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے رشتہ دار تھے، ہم تو آپ کے ہمسائے تھے، اکٹھے رہتے تھے، یہاں پر بھی اکٹھے ہیں، تو ہم عذاب میں مبتلا کیوں ہیں، ہم عقاب میں مبتلا کیوں ہیں؟ تو پھر جواب دیا جائے گا قالوا بلا، جی ہاں رہتے تو اکٹھے تھے، ہمارا ساتھ تو اکٹھے تھا، ہمارا علاقہ ایک ہی تھا، زبان ایک ہی تھی، کلچر ایک ہی تھا، لیکن ہم نے محبت امیر المؤمنین کو اختیار کیا، لیکن تم نے اپنے آپ کو خراب کر دیا، تو اب یہاں پر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔
वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबत्तुम वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर फलयौम ला युअखज़ु मिनकुम फिदियतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बिअसल मसीर सुम्मा तरदु उम्मती व शिअती फयुरवौना मिन हौज़ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग आएंगे, मेरे ही शिया आएंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हौज़ से पानी पिएंगे, सैराब होंगे। व बेयदी असा औसज अतरद बिहा अअदाई तरद गरीबतल इबिल, फरमाया मेरे हाथ में असा होगा और मैं ऊँटों की तरह भगाऊँगा दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो दुआ यही है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से शुमार फरमाए और हमारे अंदर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा रासिख फरमाए और हमें इस मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं या हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस कार खैर में मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम को किसी भी सूरत में नशर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उन तमाम के नेक हवाइज को मौला अली अलैहिस्सलाम का सदका इस शाबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने का सदका पूरा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद नक्की जस्कानी को हाउज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ से शिया पॉइंट से इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।